اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. راجہ عمران اصغر کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج تلہ گنگ سے آن لائن کلاسز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور روزانہ کا کام، روزانہ کے لیکچرز آپ بر وقت لے رہے ہوں گے. گزشتہ جو ہماری نظم پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ کے حوالے سے جو لیکچرز تھے، ان میں ہم نے اقبال کا تعارف بھی پڑھا. ہم نے اشعار کے فنی محاسن پہ، یعنی ان کے جو مفہوم، ان کی تشریح، ان کے جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں، ان پہ گفتگو ہوئی. آج ہم جہاں پہ ہم نے گزشتہ لیکچر کا اختتام کیا تھا، اسی جگہ سے ہم آج کی کلاس کا آغاز کریں گے. تو آج کی جو وہی طریقہ کار، جب آپ نے اپنی کاپی پہ، اپنی نوٹ بک پہ تحریر کرنا ہے، تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیے گا، جس طرح یہاں پہ میں نے لکھا نظم کا عنوان پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ. شاعر کا نام علامہ محمد اقبال. سرگرمی ہماری مشقی سوالات. ٹھیک ہے جی. اچھا، سوال نمبر 1 کا آغاز ہم کریں گے. سوال نمبر 1 میں جتنی جزو ہیں ان کو ہم دیکھیں گے. تو سوال نمبر 1 ہے، مختصر جوابات تحریر کریں. سوال نمبر 1، مختصر جواب تحریر کریں. ٹھیک ہے جی. یہ وہی سوالات ہیں جو ہم نظم کا احاطہ کرتے ہوئے، اشعار کو پڑھتے ہوئے ہم نے بارہا دفعہ پڑھے ہیں. انہی کو جب کوسچن آنسرز بنایا گیا ہے یہاں پہ، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب آپ یہ کوسچن آنسرز یا یہ سوالات پڑھیں گے تو ان کا جواب آپ کو فوراً سے ریکال ہو جائے گا، یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو چلتے ہیں سوال نمبر 1 پہ، یعنی سوال نمبر 1 کی جز نمبر 1 پہ. اقبال نے ڈالی اور شجر سے کیا مراد لیا ہے؟ اقبال نے ڈالی اور شجر سے کیا مراد لیا ہے؟ تو اس کا جواب ہم لکھیں گے. یہ ہم نے جب نظم پڑھی تو اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ دراصل اقبال امت مسلمہ کو ایک پیغام دے رہے ہیں. امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو جو بکھر چکے ہیں، جو منتشر ہو چکے ہیں، ان کو ایک میسج فراہم کر رہے ہیں، ایک پیغام دے رہے ہیں، ایک سندیسہ دے رہے ہیں. وہ کیا تھا کہ یہاں پہ ڈالی اور شجر سے تشبیہ دی. ڈالی سے مراد فرد، یعنی ہم جو مسلمان ہیں، اور شجر سے مراد ملت اسلامیہ ہے. شجر سے مراد ملت اسلامیہ. اقبال نے ڈالی سے مراد فرد اور شجر سے مراد قوم لیا ہے. اقبال نے اس کا جواب لکھیں. اقبال نے ڈالی سے مراد فرد، یہ فرد واحد. ٹھیک ہے جی. اور شجر سے مراد ملت اسلامیہ لیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ سوال نمبر 1 کی جز نمبر 1 تھی. اقبال نے ڈالی سے مراد فرد اور شجر سے مراد ملت اسلامیہ کو لیا ہے. ٹھیک ہے.
جز نمبر 2 ہے جی، عہد خزاں کس کے واسطے لازوال ہے؟ جز نمبر 2، عہد خزاں کس کے واسطے لازوال ہے جی؟ تو یہ بھی ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے جواب میں ہم لکھیں گے، جواب کی ہیڈنگ دیں گے، ہیڈنگ دینے کے بعد ہم لکھیں گے کہ عہد خزاں اس شاخ کے واسطے لازوال ہے جو درخت سے الگ ہو جائے، یعنی جو شاخ خزاں کے موسم میں درخت سے جدا ہو جائے، درخت سے کٹ جائے، الگ ہو جائے، تو اس کے لیے جو خزاں ہے وہ لازوال ہے، یعنی اس شاخ پہ ہمیشہ زوال ہی رہے گا، وہ کبھی بھی ہری بھری نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے جی، عہد خزاں ٹوٹی ہوئی شاخ یا ڈالی کے واسطے لازوال ہے۔ عہد خزاں، اس کے جواب میں ہم لکھیں گے عہد خزاں ٹوٹی ہوئی شاخ کے واسطے لازوال ہے۔ عہد خزاں ٹوٹی ہوئی شاخ کے واسطے لازوال ہے۔ اس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھا دیا تھا، ابھی بھی میں نے آپ سے ایکسپلین کر دیا تھا کہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آ سکے۔ ٹھیک ہے جی، جز نمبر 3 کہ کس کے گلستان میں خزاں کا دور ہے؟ جز نمبر 3 ہے جی سوال، کس کے گلستان میں خزاں کا دور ہے؟ یہ بھی اقبال نے بڑا واضح کر دیا تھا، ہمیں اس کے بارے میں بتا دیا۔ دراصل جو اس کا تھیم ہے وہ ملت اسلامیہ میں رہنے والے جو فرد ہیں جو الگ الگ ہو چکے ہیں، جو منتشر ہیں، جو انتشار کا شکار ہیں، اقبال انہی سے مخاطب ہیں، انہی کو بار بار کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اب اقبال کیا کہتے ہیں یہ بھی ہم نے شعر میں پڑھا کہ مسلمان قوم کے گلستان میں خزاں کا دور ہے، مسلمان قوم کے گلستان میں فصل خزاں کا دور ہے۔ یا آپ اس کو بہتر طریقے سے اچھے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں تو آپ لکھیں گے امت مسلمہ کے گلستان میں فصل خزاں کا دور ہے۔ امت مسلمہ کے گلستان میں فصل خزاں کا دور ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو مسلمان کبھی عروج پہ تھے، جن کا سکہ دنیا پہ بولتا تھا، جن کا نام چلتا تھا، جن کا رعب تھا، جن کا دبدبا تھا، اب وہی مسلمان ان کے باغ میں، ان کے گلستان میں کیا ہوا ہے؟ خزاں کا دور ہے، وہاں پہ محکومی ہے، غلامی ہے، قسم پرسی ہے۔ تو اس طرف اقبال اشارہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جی جز نمبر 4 میں ہم سے پوچھا گیا ہے، جز نمبر 4 میں کہ جیب گل کس چیز سے خالی ہے؟ جیب گل کس چیز سے خالی ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو اس کے جواب میں ہم نے شعر پڑھا تھا، میں نے آپ کو اس کا مطلب سمجھایا تھا کہ خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے۔ تو اس کا مطلب بھی میں نے آپ کو بتایا کہ پھولوں کی جیب جو ہے وہ زر کامل عیار یعنی
جو مسلمان اسلامی تعلیمات کو بھلا چکے ہیں، وہ ایسے مسلمان، ایسے ایمان والے لوگ جن کا رعب تھا، جن کا دبدبہ تھا، جن کا سکہ چلتا تھا، ایسے لوگوں سے دنیا خالی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب ہوگا پھولوں کی جیب زر کامل عیار سے خالی ہے. پھولوں کی جیب، جواب میں لکھیں گے پھولوں کی جیب زر کامل عیار سے خالی ہے. پھولوں کی جیب زر کامل عیار سے خالی ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی مسلمان اسلامی تعلیمات کو بھلا چکے ہیں، مسلمان اسلامی تعلیمات کو رد کر چکے ہیں تاکہ نسیاں میں ڈال چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ سوال نمبر 1 کی 4 جز جو میں نے آپ کو ابھی تک آپ لکھ لیں انہیں. جز نمبر 5 ہے جی، خلوت اوراق میں کون نغمہ زن تھے؟ خلوت اوراق میں کون نغمہ زن تھے؟ تو جب ہم نظم کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو شعر نمبر 4 ہمیں یاد آتا ہے. اس سوال کو دیکھتے ہوئے، اس سوال کو سمجھتے ہوئے، شعر نمبر 4 کیا تھا؟ جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے. ٹھیک ہے جی، تو طیور کا مطلب کیا ہے؟ طیور کا مطلب ہے پرندے. لیکن میں نے آپ کو نظم سمجھاتے ہوئے یہ بھی بتایا تھا کہ دراصل اقبال پس پردہ اس کا مطلب لے رہے ہیں علماء حق سے، کہ جو حق کی بات کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ اس یعنی اسلام کے شجر سے، یہ جو گھنا درخت تھا، یہ جو زبردست جس کی شاخیں تھیں اور دنیا پہ دبدبہ تھا، اس سے وہ لوگ رخصت ہو چکے ہیں جو لوگ دبدبے والے تھے، جن کا حکم ہر چیز پہ چلتا تھا. ٹھیک ہے جی، تو جز نمبر 5 ہے جی، خلوت اوراق میں کون نغمہ زن تھے؟ خلوت اوراق میں کون نغمہ زن تھے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا جی کہ خلوت اوراق میں طیور یعنی پرندے، علماء حق خلوت اوراق میں طیور نغمہ زن تھے. خلوت اوراق میں طیور نغمہ زن تھے. کون نغمہ زن تھے جی؟ طیور. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد ہے جی سوال نمبر 1 جز نمبر 6. یہاں پہ ہم سے پوچھا گیا ہے کہ ہمیں کس چیز سے سبق اندوز ہونا چاہیے؟ ہمیں کس چیز سے سبق اندوز ہونا چاہیے؟ تو اس کے جواب میں ہم کیا لکھیں گے کہ ہمیں شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہونا چاہیے. ہمیں شاخ بریدہ سے، یعنی جو شاخ درخت سے کٹ جاتی ہے، جس کا رشتہ خزاں کے موسم میں درخت سے کٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اگر بہار کی 100 بارشیں بھی اس پہ برس جائیں، اس پہ ہر وقت پانی پڑتا رہے، بہار کا موسم رہے، تب بھی وہ ہری بھری نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جی. تو اس کا جواب ٹو دا پوائنٹ اگر ہم لکھیں تو ہم لکھیں گے ہمیں شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہونا چاہیے. ہمیں شاخ
बुरीदा से सबक अंदोज़, हमें शाखे बुरीदा से सबक अंदोज़ होना चाहिए। हमें शाखे बुरीदा से सबक अंदोज़ होना चाहिए। ठीक है जी। जिस तरह मैंने आपको समझा दिया कि अगर मुसलमान नाइतफाक़ी का शिकार रहेंगे, अगर उनमें इत्तफाक नहीं पनप पाएगा, अगर वो इसी तरह अपने अपने मफादात, अपने अपने अकीदे, अपने अपने जो मज़हबी रसूमात हैं, रवाजात हैं, उनमें पड़े रहेंगे, और वो जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि मुसलमान तो एक जिस्म की मानद हैं, अगर जिस्म के एक हिस्से में भी तकलीफ़ होगी तो पूरा जिस्म उससे कड़ा उठेगा, तकलीफ़ होगी। तो यही बात इकबाल भी कहते हैं कि अगर मुसलमान अलग अलग रहे, अगर मुसलमानों में नाइतफाक़ी बाकी रही तो कभी भी अक़वाम आलम का मुकाबला नहीं कर सकते, कभी भी वो तरक्की नहीं कर सकते, वो ज़बू हाली का शिकार रहेंगे, वो हमेशा पस्त रहेंगे। तो इनको उरूज की सर बुलंदियों पे पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि बाहम इत्तफाक का दामन हाथ से ना छोड़ा जाए, इत्तफाक से रहा जाए। ठीक है जी। इस सवाल नंबर 1 आखिरी जुज़ यानी जुज़ नंबर 7, उम्मीद बहार किस चीज़ की ज़रूरत है, उम्मीद बहार के लिए किस बात की ज़रूरत है। 7 नंबर जुज़, उम्मीद बहार के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इसका जवाब क्या होगा, समझ लीजिएगा पहले कि उम्मीद बहार के लिए, देखें एक दरख्त पे अगर ख़ज़ां का मौसम आता है तो जो शाखें, जो पत्ते, जो वो चीज़ें दरख्त के साथ जुड़ी रहेंगी तो उन्हें ये उम्मीद होगी कि कुछ दिनों के बाद, कुछ वक्त के बाद हमारे ऊपर बहार का मौसम आएगा। लेकिन जो एक टहनी दरख्त से कट चुकी है, दरख्त से ला ताल्लुकी इख्तियार कर चुकी है, तो उसका उम्मीद बहार से कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी उम्मीद, उसका वास्ता बहार से कट चुका है। ठीक है जी। तो इसका जवाब क्या होगा, उम्मीद बहार के लिए शजर से पैवस्ता रहने की ज़रूरत है। उम्मीद बहार के लिए शजर से पैवस्ता रहने की ज़रूरत है। ठीक है जी। उम्मीद बहार के लिए शजर से पैवस्ता रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुराद क्या है कि इस ज़वाल को ख़त्म करने के लिए, इस ज़वाल को शिकस्त देने के लिए हमें जिस चीज़ की अशद ज़रूरत है वो है इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, कि अक़वाम आलम में जितने मुसलमान हैं उन सब का नज़रिया, उन सब की फ़िक्र, उन सब का जज्बा एक इस्लाम पे हो जाए, एक इस्लाम पे मुरतब हो जाए, तो फिर ये जो ख़ज़ां का दौर है ये गुज़र सकता है, जो ज़वाल है वो ख़त्म हो सकता है, और फिर से जो बुलंदी है, फिर से जो बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, इकबाल ने कहा था तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ठीक है। तो फिर क्या होगा, सरबुलंदी, सरफराजी जो है वो हमारा मुक़द्दर ठहरेगी, हमारा नसीब होगा।
تو اسی کے ساتھ ہی جو ہمارے مشقی سوالات جز نمبر 1 اس کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا جز نمبر 1 یعنی مختصر سوالات پہ ہی ہوگا۔ آپ ان کو ایک دفعہ اپنی نوٹ بکس پہ اچھی طرح تحریر کر لیجئے۔ انشاءاللہ جو آنے والا ہمارا لیکچر ہے، آنے والی کلاس میں بقیہ جو چیزیں ہیں ان پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔